الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو اور بھائیو، آج کے دن ہم لوگ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کے سب سے آخر والے پارے یعنی 30ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ سنیں گے، جس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے شروعات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی کچھ بول نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ آگے باری تعالیٰ نے اپنے انصاف کو دکھلایا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دو ایسے جانوروں کو پیدا فرمائیں گے کہ جن میں سے ایک نے دوسرے پر دنیا میں ظلم کیا تھا۔ حالانکہ آخرت کے مراحل ہم سب جانتے ہیں جانوروں کے لیے نہیں ہیں، وہ یا تو انسانوں کے لیے ہے یا جنات کے لیے ہیں، لیکن اپنے انصاف کو دکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو جانوروں کو پیدا فرمائیں گے، اور ان میں سے جو مظلوم تھا اس کو حکم دیں گے کہ ظالم کو وہاں مارے اور اپنا بدلہ چکائے، اس کے بعد دونوں کو بھی مٹی کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب کفار اس منظر کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا مٹی کا ڈھیر ہی بنا دیتے تو بہتر ہوتا کہ یہاں کی سزاؤں سے ہم لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فرشتوں کی، فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کی قسم جو مسلمانوں کی روح نرمی سے نکالتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کی روح سختی سے نکالتے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ انہی فرشتوں کی روح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مر جانے والے انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ آگے باری تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اجتہادی خطا پر آپ کو تنبیہ فرمائی۔ اصل میں ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش کو، ابو جہل وغیرہ کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کو تبلیغ اور دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی درمیان ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتے ہیں اور دینی سلسلے میں کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز تھوڑا سا ناگوار گزری کہ میں ابھی ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں، درمیان میں آ کر کے یہ مسئلہ پوچھنے لگ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناگواری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی اور یہ کہا کہ اے نبی، آپ کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پاس طلب لے کر کے آیا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں، ان کو آپ کو وقت دینے کے بجائے ادھر توجہ کرنی چاہیے تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی خطا تھی۔ اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو گناہوں سے 100% پاک رکھتے ہیں، البتہ رائے کی خطا جس کو اجتہادی خطا کہا جائے وہ انبیاء سے ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس میں بھی ان کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجتہادی خطا پر بھی باقی نہیں رکھتا، متنبع فرما دیا جاتا ہے اور اس سے انبیاء علیہ السلام کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہی مثال ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ اس وقت میں کوئی بھائی کسی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی ماں کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی ماں اپنی اولاد کا ساتھ نہیں دے گی، کوئی باپ کا ساتھ نہیں دے گا، ایسے ہی کوئی بیوی اور بچوں کا ساتھ نہیں دے گا، ان کی طرف بھی توجہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان فرمایا۔ آگے باری تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی برائی بیان کی اور ان کے لیے خطرناک سزا کی وعید سنائی ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے انسانوں کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کو کہاں پر رکھا جاتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فجار ہوتے ہیں ان کی روحوں کو اور ان کے نامہ اعمال کو سجین میں رکھا جاتا ہے، یعنی نیچے کے طبقے میں رکھا جاتا ہے، اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو اور ان کے اعمال نامے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ علیین میں رکھتے ہیں ان کے شرف کی وجہ سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جس وقت کفار کو سزا دی جائے گی تو اس سزا کو دیکھ کر کے کفار دوبارہ موت کی تمنا کریں گے، لیکن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب یہاں موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے
دشمنان اسلام یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیسا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی پہلی تخلیق کی طرف نظر کر لیتے تو شاید یہ اعتراض نہ کرتے۔ چنانچہ پہلے جب کہ تمہارا وجود بھی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا ہے، تو اب تو تمہارا ماڈل بھی موجود ہے، تمہارا وجود بھی موجود ہے، اس وجود کو دوبارہ پیدا کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ کا کام محض تبلیغ کر دینا ہے، زبردستی کسی کو منوانا اور ہدایت کے لیے زبردستی کر لینا آپ کی ذمہ داری نہیں، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کے اندر نیکی اور گناہ دونوں کا مادہ رکھا ہے، البتہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو گناہ کے مادے کو دباتے ہیں اور نیکی کے مادے کو پروان چڑھاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ آگے باری تعالیٰ جل شانہ نے ابو لہب کی بیوی اور اسی طرح کفار مکہ کو جواب دیا۔ اصل میں ایک مرتبہ ہوا یوں کہ کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا۔ اس سلسلے کو بند ہوتا ہوا دیکھ کر کے کفار مکہ نے حضور کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ بطور خاص ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے یہ جملے کہے کہ محمد سے ایسا لگتا ہے کہ اس کا خدا ناراض ہو گیا یا محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے شق صدر کا تذکرہ فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کئی مرتبہ چاک فرمایا اور اس کو زمزم سے دھونے لگایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص نورانیت کو اللہ تعالیٰ نے بھرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آگے باری تعالیٰ نے حضور سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کے ذکر کو دنیا جہان میں بلند کر کے رکھیں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا زیادہ بلند ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ اے نبی، جب آپ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو پھر نوافل کی کثرت کیا کریں، نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے انسان کی خوبصورتی کو بیان فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات جو بندہ عبادات میں لگا رہتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ذریعے سے دنیا میں اترتے ہیں اور پھر عبادات کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور پھر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں انسان کے ہر اچھے اور برے کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو یا چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، اگر توبہ نہ کرتا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل بھی کل قیامت میں دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چند خبیث صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ انسانوں کو ان صفات سے باز رہنا چاہیے، جیسے گن گن کر مال کو رکھنا اور جمع کرنا، اس سے محبت پیار کرنا، بخل کرنا، ایسے ہی چغل خوری، لوگوں کے عیوب کا تلاش کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا اور لوگوں کو طعنہ دینا، یہ چند صفات خبیثہ ہیں، ان سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ آگے باری تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے چند دن پہلے ہونے والے واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ نامی ایک بادشاہ کے ہاتھیوں والے لشکر کو برباد کیا تھا۔ ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا، وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب تھے، انہوں نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی تھی اور وہاں سے دور ہو گئے تھے۔ ابرہہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر آگے بڑھتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کنکریاں ان پر پھینکوا کر کے ان کو ہلاک و برباد فرمایا تھا۔ اس واقعے کو باری تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک عطا کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو آب کوثر کا حوض نصیب فرمایا ہے، پھر نماز کا اور قربانی کرنے کا حضور کو حکم دیا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ کچھ کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک تجویز پیش کی، ایسا کرے محمد، تم ایک اللہ کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے ہم اس کی پوجا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ایسا کرو کہ تم ایک دن ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو اور ایک دن اللہ کی پوجا کر لو۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کی پوجا کر لیں گے، ایک دن معبودوں کی پوجا کر لیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
براعت ظاہر فرمائی، قرآن پاک میں مکمل ایک صورت نازل فرمائی جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ اے مشرکین کی جماعت، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہے، میرے لیے میرا دین مبارک ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی پوجا کرنے لگوں جن پتھروں کی تم پوجا کرتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ فرمایا اور اس کے لیے دنیا میں ہی لعنت برسائی۔ آگے بڑے پیارے انداز میں توحید کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلے تنہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ والدین ہیں نہ اللہ کی اولاد ہے، اور وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساتھی وغیرہ بھی نہیں ہے۔ آگے معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہم سب جانتے ہیں، مشہور صورتیں ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو مکمل فرمایا، اور یہ دو صورتیں اصل میں نازل ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے۔ ایک ملعون نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اور دو صورتیں نازل فرمائی، اور اس میں جتنی گیٹھیں تھیں اتنی ہی اس میں آیات ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ فلانی جگہ کنویں میں وہ رسی رکھی ہوئی ہے جس پر گیٹھیں مار کر کے اے نبی آپ پر جادو کیا گیا ہے، آپ ان دو صورتوں میں سے ہر ایک صورت کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں، ان گیٹھیوں کو کھولتے جائیں۔ چنانچہ حضور نے ایسا ہی کیا، وہ گیٹھیاں ساری کھل گئیں اور اللہ کے نبی کا جادو کا اثر زائل ہوا۔ اس میں جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اثر رکھا ہے، ہمیں بھی ان دو صورتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ نبی پر بھی جادو ہوتا ہے کیا؟ تو مختصراً اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جادو بھی انسان کے لیے ایک ایسا ہی عذر ہے، ایک ایسی ہی بیماری ہے جیسے کہ جسمانی دوسری بیماریاں ہوتی ہیں۔ سر کا درد ہمیں بھی ہوتا ہے، نبی کو بھی ہو سکتا ہے، بخار ہمیں بھی آتی ہے، نبی کو بھی آ سکتی ہے، بالکل اسی طرح سے جادو ہمیں بھی ہو سکتا ہے اور ایک نبی کو بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کے اندر یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے مبارک کلام کو ختم فرمایا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کلام مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں تک اس کلام پاک کی تشریح کا تعلق ہے تو بالخصوص مجھ جیسے کم استعداد اور کم صلاحیت بندے کے لیے یقیناً مشکل تھا، لیکن جس درجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مجھ جیسے کم استعداد بندے سے خدمت لے لی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیر آخرت بنائے، دنیا بھر کے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر خدا نخواستہ اس پورے کلام پاک میں کوئی خطا اور غلطی ہوئی ہے تو وہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اور جتنی صحیح اور اچھی باتیں دنیا کے سامنے آئی ہے یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مدد سے ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔